السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، سوڈان کے علاقہ دار فر میں عیسائیت نے عیسائیوں پر مظالم کا بے بنیاد بہانہ بنا کر ان کو ایک الگ ریاست بنا کے دے دی، مشرقی سوڈان۔ اسی طرح اگر جنوبی سوڈان، اسی طرح اگر مشرقی تیمور میں عیسائیت پر ظلم کا خود ساختہ ڈھونگ رچا کر مشرقی تیمور کو عیسائیوں کے لیے ایک الگ ریاست بنا کے ان کے حوالے کیا گیا۔ عجب صورتحال ہے کہ خود کو انسانیت کے ٹھیکیدار کہلانے والے انسانیت کے نام پہ ایک بدنما داغ ہیں۔ ایک طرف اگر عیسائی مشنری، یہودی، قادیانی یا اس طرح کی جو دین دشمن قوتیں ہیں ان کے اوپر آنچ آتی ہے تو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور ایک طرف انسانیت کا ایک دوہرا معیار کہ مسلمان ہر جگہ پہ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ وہاں پہ ان نام نہاد انسانیت کے ٹھیکیداروں کی انسانیت کہاں کھو جاتی ہے؟ ہمارے سامنے فلسطین کی ریاست ہے۔ قبلہ اول آج چیخ چیخ کر پکار رہا ہے، لیکن کوئی بھی انسان نہیں ہے جو اس کی صدا سنے۔ کشمیر ہے، لاکھوں قربانیاں دے دی ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، لیکن وہاں پہ کسی کو انسانیت نظر ہی نہیں آ رہی۔ برما ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ واللہ دل خون کے عنصر ہوتا ہے جب انسان وہ مناظر دیکھتا ہے۔ بچوں کے معصوم جسموں کو کاٹ دیا جاتا ہے، بے رحمی کے ساتھ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے درندوں اور چرندوں اور پرندوں کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ کسی کی انسانیت ذرا برابر بھی ہلتی نہیں ہے، اس کو ذرا برابر احساس بھی نہیں ہوتا۔ مجھے اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ کیا شکوہ کروں میں عیسائیت اور یہودیت سے، اور کیا میں شکوہ کروں حقوق انسانیت کے نام نہاد تنظیموں سے؟ مجھے شکوہ ہے اپنوں سے کہ جس امت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد واحد قرار دیا تھا کہ جب اس کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ مجھے گلہ ہے، مجھے شکوہ ہے اس امت سے، مجھے گلہ ہے، مجھے شکوہ ہے اس امت سے جس امت کی ایک عظیم تاریخ تھی۔ سینکڑوں میل دور اگر ایک مسلمان خاتون خلیفہ کو آواز لگاتی تو خلیفہ کی نیندیں اڑ جاتی۔ مجھے شکوہ ہے آج اس امت سے کہ آج انسانیت اور مسلمان ہر جگہ پہ کٹ مر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ خواب غفلت میں اس طرح سوئی پڑی ہے کہ اس بے حسی کو کیا نام دیا جائے۔ ناظرین، جہاں بھی دیکھوں درد کا ایک عالم ہے، ایک المناک صورتحال ہے، ایک دردناک صورتحال ہے۔ ایسے میں نا امیدی بھی نہیں ہے۔ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اگر امت جسد واحد کا ثبوت دے اور احساس کو اپنے اندر جگائے تو یقیناً مجھے یقین ہے اس ذات باری تعالیٰ پہ کہ وہ اس امت کا جو کھویا ہوا وقار ہے، جو اس کی عظمت اور جو اس کی شان و شوکت ہے، وہ دوبارہ اس امت کو عطا کرے گا۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ذرا آنکھیں کھولیں، اور اگر مسلمانی کا جذبہ نہیں ہے، اخلاق کا نہیں ہے، تو کم از کم انسانیت کے ناطے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان مظلوموں کی آواز دنیا تک پہنچائیں، اور جو انسانیت کا ایک دوہرا معیار قائم کیا گیا ہے، اس دوہرے معیار کو ہم دنیا کے سامنے رکھیں۔ ایک طرف ایک دھماکہ ہو جائے پیرس میں، فرانس میں، تو پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور ایک طرف مسلمان ہیں جو دن رات کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں،
ان کے لیے کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی پکار نہیں ہے، کوئی حقوق نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین پروگرام میں برما کی جو تازہ صورتحال ہے، روہنگیا مسلمانوں پہ کیا بیت رہا ہے، آپ سوشل میڈیا میں بخوبی دیکھ رہے ہیں، بس صرف دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہم تو صرف دیکھ ہی رہے ہیں، 2-4 منٹ کی ایک ویڈیو دیکھ کے بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے، خاتون کی اور مسلمان عورت کی، بہن کی، ماں کی، بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ ہم 2-4 منٹ وہ ویڈیو تو دیکھ کے یا تو درگزر کر دیتے ہیں یا ایسے بے حس بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے دل میں ذرا برابر احساس بھی نہیں جاگ اٹھتا۔ آج برما کی موجودہ صورتحال اور روہنگیا مسلمانوں پہ جو بیت رہا ہے، ایک عرصہ سے بیت رہا ہے، لیکن اس قوم کو، اس ظلم کو کیوں دبایا گیا کہ 2012 کے بعد یہ صورتحال ابھر کے سامنے آئی؟ کیوں اس قوم کو 142 برما کی 142 قوموں میں اس قوم کو شناخت نہیں دی جا رہی؟ حالانکہ یہ اراکان، یہ ان کا اپنا علاقہ ہے، یہ ان کا آبائی شہر ہے، یہ کوئی باہر سے آ کے یہاں پہ نہیں بسے، پھر ان کو ان کے حقوق سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ وہ قوم جو اگر منڈی سے بکری بھی لے آئے تو ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ گھروں میں چھری رکھیں اور اس کو ذبح کریں۔ کیوں اس قوم کو اتنا مظلوم بنایا گیا؟ اور پھر کیوں نام نہاد انسانی دعوے دار اس طرح خاموش ہیں؟ آج ہم امت کو ذرا ایک میسج دیں گے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب محمد تقی عثمان صاحب، محمد تقی عثمان رشید صاحب، جو کہ کاروان حمد و ثنا کے صدر بھی ہیں اور روہنگیا ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ عثمان صاحب، میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ برما سے ان کا تعلق ہے، یہ ہمیں بخوبی آگاہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین ہمارا ساتھ دیں گے فون کال پہ جناب انجینئر حبیب الرحمان صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں ورلڈ روہنگیا ٹرسٹ کے، اور اسی طرح برما سے ہی ایک سماجی کارکن جناب عبدالحق صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ ہوں گے، تو ہم ان سے جانیں گے جو برما کی تازہ صورتحال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب تقی عثمان صاحب سے۔ تقی عثمان صاحب کے 142 قومیں ہیں برما کی، اور پھر ایسی قومیں ہیں جن کا کوئی نام نہ ہم نے سنا ہے نہ ہم جانتے ہیں، اور برما جو روہنگیا مسلمان ہیں یہ ایک جانی پہچانی قوم ہے۔ ان کو قومیت کیوں نہیں دی جا رہی اس مملکت میں، اس علاقے میں، اس ملک میں، اور ان کو کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو، اگر یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو ان 142 قوموں میں آپ ضم ہو جائیں، اس میں شریک ہو جائیں، ہم آپ کو الگ قومیت نہیں دے سکتے؟ کیوں ایک قوم کو اس کی قومیت سے محروم کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وصال چینل کا خاص کر میزبان آپ عبداللہ عالمزیب صاحب، تمام رفقا وصال انتظامیہ کے میں بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ شکریہ۔ آپ حضرات، میں دیکھتا ہوں وقتاً فوقتاً، میری آپ کی ذمہ داران سے رابطہ بھی ہے، وقتاً فوقتاً جس انداز سے اقوام عالم کے مظلوم ترین مسلمان ان روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں آپ خبروں کو نشر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو جزائے خیر دے، مزید استقامت عطا فرمائے۔ اور آپ نے مجھ سے ایک سوال کی کہ موجودہ حالات کے اندر ارکان کے اندر 142 قوموں کے موجود ہونے کے باوجود آپ حضرات کو، روہنگیا برادری کو قومیت کیوں نہیں دی جا رہی، نیشنلٹی کیوں نہیں دی جا رہی، ان کو بنیادی حقوق کیوں نہیں دی جا رہی؟ ان میں اصل بات جو ہے، پوائنٹ یہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 2012 تک ارکان کے اندر روہنگیا مسلمان موجود ہے۔ بہت سارے ممالک میں، بہت سارے دنیا کے کرۂ ارض کے 2 ارب مسلمانوں میں کسی کو معلوم نہ تھا سوائے پاکستان کہ روہنگیا بھی کوئی قوم ہے، کہ روہنگیا بھی کوئی قوم ہے۔ یہ جو ہے 1784 تک یہ ایک اسلامی خود مختار ریاست تھا، اسٹیٹ تھا، جن کے اندر مسلمانوں نے ان 350 سال تک وقتاً فوقتاً حکومتیں کی۔ جب آپ نے دیکھا، تاریخ میں موجود ہے، بر صغیر کے اندر انگریزوں نے، برٹش گورنمنٹ نے
ہندوستان پر قبضہ جمانا شروع کیا، مسلمانوں کے اوپر حاوی ہونا شروع ہوا، تو اس تسلسلیت میں کے ضد میں جو ہے یہ ارکان بھی آ چکے تھے انگریزوں کے ہاتھ میں. پھر ایک انگریزی دورہ تھا، جی استعماری دور تھا، بالکل استعماری دور تھا، کمیونسٹ کا حکومت قائم تھی. پھر اس بر صغیر کے اندر مختلف جگہوں سے مسلم قیادت نے اپنے کردار ادا کیے آزادی کے لیے. ان انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اسلامی اسٹیٹ کو بحال کرنے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کیا مسلمانوں نے. ان میں روہنگیا مسلمانوں کے اہم ترین رہنما میں شریک تھے، یعنی انگریزوں سے آزادی حاصل کرتے وقت. یہاں تک کہ مسلم لیگ کے تسلسلیت پر، مسلم لیگ کے کردار پر، مسلم لیگ کے وجود پر روہنگیا مسلمانوں کا ایک کلیدی کردار ہے. کیونکہ پاکستان دو قومی نظریہ پہ الگ ہونے والا تھا، اور اس ٹائم پاکستان اور بالکل ارکان جو ہے بالکل ایک ہی ساتھ ملے ہوئے تھے. ایک جس طرح کشمیر شیرک تھا اسی طرح ارکان ایک شیرک ہوا کرتا تھا پاکستان کے. الحاصل ان دور کے اندر ہم بات پوائنٹ جو ہے پاکستان کے جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں. پہلے ان کو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، برمی حکومت جو ان کے ساتھ ظلم تشدد اور بنیادی قومیت جو نہیں دے رہی. ان میں اصل بات یہ ہے ارکان جو ہے ایک معدنی ذخائر سے مالا مال ملک ہے. اگر ایک تو یہ ارکان ان کے اپنے ہی ہیں روہنگیا مسلمانوں کے، ان کو تسلیم کرنا 1942 سے پھر ان کے اوپر اقوام متحدہ کی طرف سے انکوائری ہوگا جو قتل عام ہوئی، وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں. دوسرا ان کے زمینوں سے ان کی حق تلفی کرنا، جو گیس، تیل، معدنی وسائل جو نکل رہے ہیں، سونا، اس پہ قبضے کے لیے یہ اس طرح کر رہے ہیں. جی بالکل. اگر انسانی عالم بردار جو دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے انسانی حقوق کے تنظیموں کو وجود میں لا کر اپنے آپ کو علم برداری کے ٹھیکیدار بتا کے کہ دنیا کے اندر ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، جس ملک کے اندر 142 قومیت موجود ہے، 142 قوم موجود ہے، اس ملک کے اندر ایک اور قوم کا اضافہ ہونا، یہ کس بات کا ہے، کس بات کی دشواری ہے؟ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روہنگیا جو مسلمان ہیں یہ پہلے سے یہاں پہ آباد نہیں تھے؟ پہلے سے آباد تھے، ارکان کے اندر پہلے سے آباد تھے. پہلے سے آباد ہیں. جی، یعنی یہ کہیں باہر سے نہیں گئے کسی بنگلہ دیش سے یا کوئی آس. میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا کہ 1784 تک جو اسلامی ریاست تھی وہ انہی کے دور پہ تھی. یہ ایک مخلوط النسل قوم ہے. عرب کے تجار جب وہاں گئے کے اندر، جس طرح پورے دنیا کے اندر صحابہ اکرام نے دین پہلایا، پہنچایا، کلمے پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے، لوگ درجوک اسلام میں آتے گئے، ایک مسلمان کی آبادی ہو گئی پوری دنیا کے اندر. دو یعنی مختلف نسلیں، مختلف قومیں جمع ہو گئی. تو جو جہاں پیدا ہو، جن کی جہاں زمینیں ہو، اگر ان کو وہاں حق تلفی کی جائے اور ہم اقوام متحدہ میں بیٹھ کے، OIC میں بیٹھ کے، بڑے بڑے جگہوں پہ بیٹھ کے اگر ہم ان کے تحفظ، ہم اگر مسلمان ہو کے اگر ہم مسلمان کے تحفظ نہیں کر سکتے تو ہمیں چھوڑ دینے چاہیے. آپ نے ایک بات کہی شروع میں، مشرق تیمور، سوڈان والا واقعہ کتنا دن کا عرصہ تھا. اچھا، ایک کالر فون کر رہا ہے، اس کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، آواز آ رہی ہے آپ کی. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال سر آپ کے؟ خیریت سے ہے جی. آپ کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. جی جی، آواز آ رہی ہے. جی، کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر آج اسکر بول رہا ہوں، تحصیل محل سے، ضلع ریاض سے. جی، کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ جی جی سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے جی کہ صرف 12,000 مسلمان ہو، صرف 12,000 جی تو پوری دنیا پر غالب آ سکتے ہیں. جی ایسا جی جی آگے. 12,000 صرف مسلمان ہو تو پوری دنیا پر غالب آ سکتے ہیں. یہاں جو جس موضوع پہ آپ بات کر رہے جی. ہیں وہ تقریباً 10 لاکھ مسلمان ہیں. جی، اگر اپنی غیرت کے لیے ان کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، یعنی قتل و غارت ہو رہی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے. جتنے دیگر بھائی مسلمان خود اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوگا
उतने टिकर ये दूसरे जो है ना मुसलमानों का मसला हल नहीं करेंगे मेरे भाई। बड़ी तकलीफ और दुख से ये कहना पड़ता है कि हर जगह मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। यार मुसलमान खुद जब टिकर गैरत नहीं करेंगे, जब टिकर अपनी गैरत का झंडा नहीं खड़ा करेंगे तो उतने टिकर मुसलमान अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त बात की आपने। दूसरों को देख रहे हैं ये दूसरों को देख रहे हैं, ये मसला मेरा भाई मेरा मसला हल करेगा, वो हल करेगा, वो हल करेगा, ये हमारा कभी मसला हल नहीं होगा मेरे भाई। चलें जी, बहुत शुक्रिया। जब आपने ये कहा ना कि बच्चे को रिबा और औरत की बेहुरमती की गई, यकीन मानिए मेरे दिल से पूछ के देख, मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है इस मामले में कि यार मुसलमानी से मुसलमान अपने जज्बात के लिए खड़ा नहीं हो सकता यार। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल कर। जी नाजरीन, ये तो है बिल्कुल हर इंसान अपनी गैरत के लिए चाहे वो कितना ही कमज़ोर ना हो उसकी गैरत जाग जाती है, लेकिन हमारा भी कोई तो अखलाक़ी फ़रीज़ा है ना। ये तो नहीं है कि वो इस तरह बैठे हुए हैं और लोग वो बेचारे जितनी उनकी इस्तिताअत है, जितना उनका बस चलता है। मसलन हम देखते हैं फ़लस्तीन में एक तरफ इसराइल की और यहूदियों की बंदूकें होती है, दूसरी तरफ वो हाथ से पत्थर मारते हैं। कश्मीर में आप देखें, बर्मा में देखें, वो भी ऐसे तो नहीं बैठे हुए कि उनके ऊपर आके डा रहे हैं और वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन एक तरफ आप मुझे बताएं कि हेलीकॉप्टर हों, बड़ी बड़ी बंदूकें हों और दूसरी तरफ बेचारों के पास कुछ ना हो, वसाइल ना हो, उनको खाने का कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो अपना दिफा कैसे करेंगे? ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा है। इसलिए ये साहिब जिसने कॉल की थी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। बहरकैफ हमें ख़ुद भी सोचना होगा, हमें ख़ुद भी जागना होगा और बहैसियत मुसलमान हमें दूसरों मुसलमान का दर्द समझना होगा। हबीबुर रहमान साहब, इंजीनियर हबीबुर रहमान साहब हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हबीबुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की। सर, बर्मा के हवाले से और रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो बीत रहा है उस हवाले से बात हो रही है। आप रोहिंग्या के जो वर्ल्ड क्लास जो ट्रस्ट है उसके सदर हैं, चेयरमैन हैं। क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे अभी रोहिंग्या मुसलमानों की जो हालत है उसके ऊपर आलमी इस्लाम की ये खामोशी, क्यों इस तरह आलमी इस्लाम खामोश है और क्यों इस तरह ये हुकूक़ इंसानी की जो तंजीम है ये क्यों खामोश है? ये मैं थोड़ा सा सवाल में जाता हूँ। 1784-28 दिसंबर को सुकूत अरकान हुआ था, उसके बाद से हमारे पर जुल्म तशद्दुद होता रहा है, अभी तक जारी है और सोशल मीडिया के तवस्सुत से दुनिया को इस चीज का पता है। लेकिन मुअस्सर और वहाँ के मजलूम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जिस अंदाज में आलमी बरादरी और आलमी इस्लाम को किरदार अदा करना चाहिए, उसके लिए अहलियान अरकान रोहिंग्या मुसलमान अभी तक मायूसी का शिकार है। वहाँ पे जिस अंदाज में आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिस अंदाज में जुल्म तशद्दुद एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना मना, शादी की ममानियत और इसके अलावा एजुकेशन की ममानियत और तफरीह दस्तावेजात भी उस अरकान में किसी को नहीं दिया गया। और पूरे अरकान में एक कॉलेज है जहाँ तकरीबन पूरा एक स्टेट है और ये म्यांमार जो कबीला है जो 14 स्टेटों पे कब्जा किया है और उसमें ज्यादा जुल्म रोहिंग्या मुसलमानों पे कर रहे हैं। और मैं आलमी इस्लाम और खुसूसन पाकिस्तान से और पाकिस्तान की हुकूमत से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों से दरख्वास्त करूंगा, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया की तरह आप मुअस्सर किरदार अदा करें तो हम इन मजलूम लोगों की दादरसी हो सकेगी। अच्छा, अभी हमारे कॉलर साहब ने कॉल की थी, उन्होंने कहा कि मुसलमान को चाहिए कि किसी से आस ना लगाए बल्कि खुद अपनी इज्जत के लिए, अपने दिफा के लिए उठ खड़े हों। तो आप क्या समझते हैं जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो अपना मैं इसी तरफ आ रहा था, जी बातें करते हुए इसी तरफ आ रहा था। मैं आलमी बरादरी खुसूसन आलमी इस्लाम और यूएनओ से ये दरख्वास्त करूंगा अपने बरादरी के तवज्जुह से सेल्फ डिफेंस के हुकूक पे इनको इख्तियार दिया जाए, वो अपने हुकूक के लिए दिफा करे या यूएनओ की पीस फौज वहां मुदाखलत कर ले तो
इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह ताला इन मजलूमों की दादरसी होगी। तो यही दो ऑप्शन है, या तो यूनो की मुदाखलत हो या सेल्फ डिफेंस के तौर पे वहाँ के मकामी लोगों को इखलाकी, माली और कानूनी ताउन किया जाए। उसके जिस तरह आप एक ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जाहिर बात है आप आला हुकाम तक, अक़वाम मुत्तहिदा तक आप गए होंगे, OIC तक आपने पैगाम पहुंचाया होगा, आलमी इस्लाम के जो लीडर हैं, हुक्मरान हैं, उन तक आपने बात पहुंचाई होगी। तो आगे से आपको क्या जवाब मिलता है इस हवाले से? वहाँ से मौसर जस्ट फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने वाली बात है, जो मौसर कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो मैं आलम इस्लाम और यूएन से ये दरख्वास्त करूंगा, इस बर्मा की जालिम हुकूमत और आर्मी और जो ऑंग सान सू की है, इन पर ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसको अदालती खटेरे में खड़ा किया जाए। तो इससे इंशाअल्लाह अजीज जुल्म का भी खात्मा होगा और दुनिया में इंसानी हुकूक का बोलबाला होगा। अच्छा, आप कहते हैं कि कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मुअस्सर क्या करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि आलमी इस्लाम को, अक़वाम मुत्तहिदा मुअस्सर कार्रवाई ये है, आलम इस्लाम खुसूसन ये OIC, UNO, यूरोपियन यूनियन के तवस्सुस से और पर ये दबाव डाले और पाकिस्तान भी ये दबाव डाले कि वहाँ या तो यूनो की इंटरवेंशन हो या सेल्फ डिफेंस के तौर पे इनको हुक्म दिया जाए और आलमी बरादरी की आलमी इखलाकी कानूनी मावनत होगी तो इंशाअल्लाह ये मजलूम कौम अपने हुकूक लेने में कामयाब होगी। चलें जी हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत की, सलामत रहें। अच्छा, अभी आते हैं नाजरीन अपने मेहमान की तरफ। शुक्रिया नवाज़िश आपकी। अच्छा, आपने कहा कि वहाँ रोहिंग्या जो अराकान इलाका है ये कुदरती वसाइल से मालामाल है, तो जो रोहिंग्या को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, ये इस वजह से बनाया जा रहा है या उनके इस्लाम की वजह से बनाया जा रहा है, या फिर ये वहाँ कुछ तखरीब कारी में मुलविस है? इनमें दो चीज़ है पॉइंट के। एक तो ये मुसलमान है, यानी इस्लाम के बेस पे मेन चीज़ जी मैं दावे के साथ ये पेश कर सकता हूँ, कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अरकान के अंदर बुतमत के मानने वाले मुसलमान हुए हैं अल्लाह के फजल करम से माशाअल्लाह, लेकिन कोई मुसलमान आज तक कोई एक भी मुसलमान बुतमत में शमूलियत अख्तियार नहीं किया। ये इस्तिकामत है इनके अंदर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अल्लाह के फजल करम से अरकान के अंदर अक्सरियत जो मुसलमान है वो अक्सरियत सुन्नी है, एक ही अकीदे के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। तबलीग की जमात से वाबस्ता है। तबलीग हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने एक तबलीग का जो पौधा लगाया। अच्छा, वहाँ पे इनको तबलीग की इजाज़त है? कर रहे हो दिन अभी आप सर पाकिस्तान में हमारे लिए कोई ममानियत नहीं है, हम जो इस तरह उनको इजाज़त है? ये कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, छुप छुप के कर रहे हैं, छुप छुप के कर रहे हैं। जिस जगह पे कुर्बानी के लिए बैल या बकरा ज़बह करने के लिए छुरी रखने की घर पे इजाज़त ना हो, उस मुल्क के अंदर तबलीग कैसा किया जा सकता है? एक चीज़ ये चुप छुपा के कर रहे हैं। इस्लाम का दावत है, पहुँचाना फ़र्ज़ है, वो पहुँचा रहे हैं आम, जिससे फ़ायदा भी हो रहा है। बहुत सारे कच्चीन वगैरह, ये बहुत सारे जो कौम है अरकान के अंदर, ये मुसलमान में शमूलियत इख्तियार की। दूसरी चीज़ जो है, एक तो मुसलमानियत ये इस्तिकामत के साथ है, अरकान के मुसलमान इस्तिकामत के साथ है ईमान में। दूसरी चीज़ अरकान जो है ये कुदरती वसाइल से, जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज़ किया, जिक्र किया कि कुदरती वसाइल से ये मालामाल है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, गैस हो, तेल हो, पेट्रोलियम, मादनियत के एतबार से कोयला वगैरह, ये तांबा, पीतल, सोने के पहाड़ मौजूद है, जिस तरह हमारे बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, हीरे के पत्थर, कीमती पत्थर के हीरे, ये सारे ज़ख़ीर जो है ना दुनिया के सामने रोशनास हो चुका है। अब इनको निकाले कैसे? अब इनको ये जो बह रहा हाँ तेल जो है पानी के ऊपर बह रहा है, अब ज़मीन पे जो है ना एक माचिस की तीली लगा दे, आग जलना। अब निकालने के पोजीशन में, अब इनके अक्सरियत हो, मुसलमानों की अक्सरियत की मौजूदगी में ये कैसे निकाला जा सकता है? इनको तो हुकूक देना, इनको तमाम बुनियादी वसाइल देना, फिर तो ये दुनिया से जो हो छुप नहीं सकते। मेन चीज़ ये है, अल्लाह के फजल करम से 2012 तक दुनिया से नावाकिफियत थी, क्योंकि सोशल मीडिया। ये एक सवाल है ना, 2012 यानी इतने अरसे से ये जिस तरह जुल्म इनके ऊपर ढाए जा रहे हैं, जो भी बर्मा में जो भी गवर्नमेंट आती है,
وہ یک بعد دیگر ان کو نشانہ بناتی رہی ہیں. تو 2012 تک کیوں خاموش رہے؟ وہاں پہ میڈیا کی رسائی نہیں تھی، یا وہاں پہ ان لوگوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کی جو اجازت نہیں تھی؟ 2012 کے بعد تھوڑا سا پتہ چلا ہے امت کو، عالمی اسلام کو، کہ برما میں ایک قوم ہے روہنگیا، وہ مظلوم ہیں اور ان کے اوپر اس طرح ظلم ہو رہا ہے. تو یہ اتنا عرصہ کیوں اس طرح خاموشی تھی؟ یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے سوال کیے. 2012 تک، اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اس سے پہلے ایک ذکر ہے، اہم ذکر جو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. جس وقت میں نے شروع میں جو بات کہی تھی کہ 1947، 48، 42، 45، 46 کا جو تحریک مسلم لیگ کا جو وجود میں آنا ہوا، یعنی 40 کا جو دورہ تھا، مسلم لیگ کے وجود میں آنا، اور اس وقت جو ہے برما جو قابض تھے، برٹش نے ان کو دے کے وہ برٹش چلے گئے تھے. اس وقت بھی یہ بدھ مت کے جو پیروکار تھے یہی لوگ تھے؟ یہی تھے ارکان کے اندر. ارکان کے باہر یہ لوگ تھے، ارکان کے اندر ان کو جمایا گیا. اچھا. کیونکہ ارکان جو اکثریتی مسلم آبادی ہے، ادھر پٹھان، پشتو، دیگر قوم کے لوگ بھی تھے، اور ان پہ جو ہے نا حاوی ہونے کے لیے ان کو بدھ مت کو ادھر لایا گیا. ایک پوائنٹ تھے. دوسری پوائنٹ جو ہے 1942 کا جو دورہ تھا، جو میں نے شروع میں کہا کہ 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا. 1942 یہ ایک ہی بات اپریل مارچ کے درمیان 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ایک مہینے میں. اور اس وجہ سے ان کو ختم کرنا، یعنی ان کو مسلمانیت، ان کے نسل کو ختم کرنا یہاں سے، اس سرزمین سے. ان کو جو ہے، ان کو زمین خالی چاہیے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے ارکان سے ان کو کہیں اور تبدیل کریں، اور وہ تو ان کو چاہیے وہ ارکان، اور کون تبدیل کر سکتا ہے؟ جو میرا گھر پہ ہے، میں اپنے گھر پہ اگر میں رہتا ہوں، آپ مجھے مار سکتے ہیں. اگر میرا حق کا گھر ہے تو میں کیسا چھوڑ سکتا ہوں ان کو؟ یہ ارکان تو روہنگا مسلمانوں کا حق کا گھر ہے. 42 کا جو واقعہ ہے، اس طرف میں تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ کرنے کا مین وجہ ہے. اس میں ایک جگہ ہے آفاق نام کا. آفاق. اس جگہ کے اندر اب بھی رب ذوالجلال کی قسم ہڈیاں موجود ہیں مسلمانوں کی. 1942 کا واقعہ، اس جگہ پہ آج تک کوئی لوگ رہ نہیں سکتا، ہڈیوں کا ڈھیر ہے. اور دریائے ناف بالکل لولہان، ایک لہو کا دریا وجود میں آیا اس وقت، سارے مسلمانوں کے خون. یعنی اتنی کثرت سے مسلمان کو قتل کر کے دریا میں بہا دیا. یہ تسلسلیت ہوتے 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 ان کا ایک پلاننگ پروگرام انہوں نے بنا لیا، اس سرزمین سے ان کو خالی کیسا کرنا. 42 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ہوتے 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 پاکستان کا وجود میں آنا 47. اس میں ایک کردار ادا کیا روہنگا مسلمانوں نے. ارکان بنے گا پاکستان، ارکان بنے گا پاکستان، جس طرح بھی کشمیر کا نعرہ. جی. اس وقت جب یہ نعرہ لگایا، بالکل یہ زاویہ دنیا کے سامنے پیش ہونے والا تھا کہ جس طرح آج کشمیر پاکستان کا شیر رگ ہے، اسی طرح ارکان پاکستان کا شیر رگ. کیوں؟ بالکل پاکستان کے ساتھ. جی مشرقی پاکستان کے ساتھ. پھر ایک دورہ ہوا 62 تک کا، یہ دورہ ہوا. پھر ہمارے ایک جرنیل، بہادر جرنیل پاکستان کے، جنرل ایوب خان، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور کرے، انہوں نے ایک انکوائری، خفیہ طور پہ ایک انکوائری کی کہ آخر اس جگہ کے اندر ہو کیا رہا. اس وقت تو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان ایک ہی ہے، آخر یہ ہو کیا رہا. خفیہ انکوائری کی. خفیہ انکوائری کرنے کے بعد جنرل ایوب خان کو تمام رپورٹ 1942 سے لے کر 1962 تک کا جب ان کے دور تھا، اس وقت تک تمام رپورٹ جو ہے ان کو مل گئی. ملنے کے بعد جنرل ایوب خان فوری طور پہ جو ہے برما پہنچے. برما پہنچ کے اس وقت کے نام نہاد ایک ظالم جابر سے جو ہے انہوں نے مذاکرات کی، بیٹے ان کے ساتھ جو برما کے تھے. کہا کہ ان روہنگا مسلمانوں کے بارے میں تم یہ جو کر رہے ہو، اس سے رک جاؤ، یا اس کو فوری طور پہ روکو یا اس کے لیے تیار ہو جاؤ ایک جنگ کے لیے. جنرل ایوب خان کا دور تھا. پھر انہوں نے ایک چالاکی کی، برما گورنمنٹ نے ایک معاہدہ کیا
जनरल अयूब खान के मौजूदगी पे एक मुआहिदा किया कि हम इनके ऊपर कोई इनको हुकूक देंगे, इनको किसी किस्म के जो है हम इनके ऊपर जुल्म सितम नहीं करेंगे, इनके तमाम बुनियादी हुकूक, इनके तमाम बुनियादी मसाइल हम हल करेंगे। मुआहिदा हो के तकरीबन अयूब खान साहब के हयात तक, उनके दौरे हुकूमत तक रोहिंग्या मुसलमान उस सरजमीन के अंदर सुख के सांस लिए। अच्छा, उस मुआहिदा होने की वजह से पाकिस्तान से वो डरे हुए थे, जनरल अयूब खान से। फिर एक सानहा पूरे आलम के अंदर रोनुमा हुआ 71 का जी। एक तो 42-40 के दौरा में अरकान बनेगा पाकिस्तान, दूसरा 71 के दौर में 1971 के दरमियान इस मशरिक़ पाकिस्तान को बना में बांग्लादेश वजूद में आना। अब रोहिंग्या मुसलमानों के कितने दुश्मन हो गए? दो। एक बांग्लादेश के साइड से, एक जो है पहले से मौजूद है बर्मा वाले। आज पाकिस्तान को ये एहसास करना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को ये एहसास करना चाहिए। मैं तो जनरल हामिद गुल साहब, अल्लाह ताला इनके कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, ये एक ऐसा बहादुर आलिम इस्लाम के एक जर्नल थे। उन्होंने पूरे अरकान पाकिस्तान से क्या उम्मीदें हैं, क्या इनकी उम्मीदें वाबस्ता है, इस पे हम बात करते हैं। एक फ़ोन पे ले लेते हैं। चलें, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, जनरल साहब की बात कर रहे थे। जनरल साहब का भी कोई किरदार है इस? बहुत अहम किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जनरल साहब के जहन जो है बिल्कुल। आप कॉल रिसीव कर ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलें, बात जारी रखें उस्मान से। जनरल हामिद गुल साहब का एक बिल्कुल उन्होंने एक प्लानिंग पॉलिसी जो है अपने तरफ से एक जहन में एक खाका बना लिया था, क्योंकि मैं उनका बहुत करीब रह चुका हूँ। मैंने उनसे बहुत इस्तिफादा हासिल किया अल्लाह के फजल करम से, माशाल्लाह। जनरल साहब से उनका सोच जो है सिर्फ पाकिस्तान तक के लिए महदूद नहीं है, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए उनका सोच अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के लोग दुनिया के अंदर बहुत कम होते। उन्होंने एक अपना पॉलिसी बनाया, जहन में एक खाका बनाया कि अरकान को किस हिसाब से इन जालिमों के चुंगल से आज़ाद करवाया जाए और इन मुसलमानों को आज़ादी या किसी मुसलमान ममालिक के साथ इल्हाक करवाया जाए। एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था, लेकिन अल्लाह रब को एक जो मंजूर था वो हुआ। उनके उमर ने उनके साथ वफा न की, रब का बुलावा हुआ, वो चले गए। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान के एजेंसी से, पाकिस्तान के पाक फौज से, मौजूदा हुकूमत से, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान इस्लाम का किला है। आलम इस्लाम के अंदर पाकिस्तान एक एटमी इस्लामी ममालिक है। अगर चाहे पाकिस्तान पूरे दुनिया के अंदर हुकूमत कर सकता है, इंशाल्लाह एक दिन करेगा इंशाल्लाह। जिस अंदाज से आप कश्मीर को आप अपना शेरक कह रहे हैं, जिस अंदाज से आप कश्मीर के लिए, कश्मीरी वो भी हमारे भाई है, वो भी मुसलमान है, जिस हिसाब से आप उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उमूम मुत्तहिदा के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उनके वकालत कर रहे हैं आप, इसी तरह आप सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के लिए 30%, रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाए 30% सिर्फ, मैं चैलेंज से कहता हूँ, अपने रब के ऊपर मैं भरोसा करके कहता हूँ, 1 महीने से पहले इंशाल्लाह अरकान का मसला हल हो जाएगा। सिर्फ 30%। कश्मीरी हमारे भाई है, फलस्तीनी हमारे भाई है, शाम में होने वाले जुल्म सितम पे। अच्छा, आपने जिस तरह आपने फरमाया कि पहले अयूब साहब थे, उसके बाद जनरल साहब थे, इन दोनों के अलावा भी किसी ने कुछ इस तरह का किरदार अदा किया है रोहिंग्या मुसलमानों के? यानी बहुत सारे हुक्मरान आए। जनरल ज़िया-उल-हक साहब का एक अहम किरदार था, शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनका एक अहम किरदार था। जनरल हामिद गुल साहब का एक अहम किरदार है। और मौजूदा हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे सियासी हबाब के अंदर आप देखें, जमात इस्लामी को ले ले, जमीयत उलमा इस्लाम को ले ले, इसी तरह मुख्तलिफ जमातें हैं और भी आप उनको ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन कहाँ से? जी सर, मैं यूएई से बात कर रहा हूँ। जी, कौन, नाम क्या है आपका? इस्लाम जी। जी इस्लाम भाई, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? आज का प्रोग्राम हमारा है बर्मा में जो रोहिंग्या मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और इस जुल्म पे जो हमारी उम्मती मुस्लिमा की एक मुजरिमाना खामोशी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आलमी इस्लाम को और ख़ास कर मुसलमानों को, मुसलमान नौजवानों को?
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون کہاں سے؟ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں بھائی جان. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کون نام کیا ہے آپ کا؟ ہمارا نام محمد عمران ہے. جی عمران بھائی کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ آج کے پوچھنا چاہ رہا تھا جو یہ حق نواز جنگوی صاحب، اعظم طارق صاحب، یہ جو جماعت ہے یہ کیا حق کے لیے شہید ہوئے ہیں؟ کس کے لیے یہ شہید ہوئے ہیں؟ بھائی جان ہم ابھی اس حوالے سے بات نہیں کر رہے. آپ جو آج کا موضوع ہے اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتا دیں. آج کا ہمارا موضوع ہے برما میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جو مسلمان. جی تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ تو اس کے لیے ہم کو کوئی تعاون کرنا چاہیے تو وہ کیسے آپ کے دفتر میں کیسے پہنچنا چاہیے؟ وہ کیا کوئی ذریعہ حل ہے؟ نہیں آپ عالم اسلام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ وہ تو آپ اگر کوئی ان کے ساتھ مدد کرنا چاہیں تو ان کے ٹرسٹ ہیں امدادی جو ہے نا، ان کے ویب سائٹس ہیں، ان کے جو حضرات ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ وصال اردو کے پلیٹ فارم سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے اس کو پاکستان میں عام کرنا بھائی جان، یہ کیونکہ بہت اچھا چینل ہے. الحمدللہ اللہ اس کو بہت فتح حاصل کرے. آمین آمین. تو چلیں جی بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ. جی تو یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور خاص کر جو مذہبی جماعتیں ہیں جو سیاست میں بھی بڑی متحرک ہیں، جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے یا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، جتنی بھی ہیں جو سیاست میں متحرک ہیں، میں پاکستان ان سے بھی کوئی امیدیں وابستہ ہیں برمی؟ جی بہت ساری امیدیں ہیں اور یہ وقتاً فوقتاً کردار بھی ادا کر رہے ہیں. یہ اگر ہم شکر ادا نہ کریں یہ حق تلفی ہوگی ان کی. تمام جماعتیں بالخصوص پاکستانی عوام، مذہبی جماعتوں کے اندر آپ اہل سنت کو لے لے، جمعیت اہل حدیث کو لے لے، بریلوی کو لے لے، تمام مکاتفی فکر کے جماعتوں کو لے لے، سب کردار ادا کر رہے ہیں، آواز حق کو بلند کر رہے ہیں اسلام کی بنیاد پر، مسلمانیت کی بنیاد پر. میں ان کا پاکستانی عوام کا، پاکستانی اہل پاکستان کا، پاکستانی اداروں کا، موجودہ حکومت کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ موقع فراہم کر رہے ہیں، آپ بھی آواز کو بلند کر رہے ہیں. مثلا چند دن پہلے OIC کی طرف سے ملائیشیا میں جو کانفرنس انعقاد ہوئی، ہمارے وزیر خارجہ صاحب، مشیر خارجہ سرتار عزیز صاحب وہ تشریف لے گئے تھے، انہوں نے باتیں کی وہ خالصتاً روہنگا موضوع پہ. اب ہمیں اس پوائنٹ پہ آنا، پاکستان سے صرف میں یہ کہوں گا خدا را اب جاگ چکی ہے دنیا، اب دنیا کو معلوم ہو چکا ہے 70 سالوں سے زائد تشدد اور بربریت سہنے والے، استقامت کے ساتھ ایمان کے ساتھ رہنے والے ان مسلمانوں کے لیے آپ کے اوپر فرض بنتا ہے آپ آواز کو بلند کریں، کردار ادا کریں. اگر ہم مشرق تیمور کے مسائل پر، سوڈان کے مسائل پر، ہم مسلمان دو ارب سے زائد ہے پورے دنیا کے اندر، آپ ان کو موازنہ کریں کس حساب سے. اگر وہ کیا اس بات کو پوری دنیا کو، عالم اسلام کو، مسلم حکمرانوں کو اس بات کا یا نفی کرنا پڑے گا کہ اگر مسلمانیت ہونا کفر ہے، دہشت گردی ہے، اس بات کو آپ ڈکلیئر کریں، اگر نہیں ہے تو اس کا دفاع کریں. آپ عبدالحق صاحب کو کال پہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم عبدالحق صاحب. جی سر. عبدالحق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے آواز. ہاں جی بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. عبدالحق صاحب ابھی عثمان صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ 142 قومیں ہیں لیکن روہنگیا مسلمانوں کو قومیت نہیں دی جا رہی، بلکہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ NVC کارڈ بنائیں. یہ NVC کارڈ یہ کیا چیز ہے، اس کی ذرا وضاحت کریں اور کیوں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ کارڈ حاصل کریں؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس کے بعد آپ کے چینل قناۃ الوصال کا اور محبت مہمان گرامی اور ناظرین و سامعین سب کا شکر ادا کروں گا. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ جو NVC کارڈ ہے
برما گورنمنٹ جو روہنگیا مسلمانوں کو زبردستی دیا جا رہا ہے یہ ہے نیشنل ویریفیکیشن کارڈ. اصل میں یہ نیشنل ویریفیکیشن کارڈ شخص کو اس کو دیا جاتا ہے جو کسی ملک کے اندر یا بارڈر کراس کر کے آ جائیں یا جو ہے وہ پہلے سے ہی ویزے پہ آئیں اور غیر ملکی ہو. مگر یہ جو روہنگیا مسلمانوں کے اوپر جو دیا جا رہا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ روہنگیا مسلمان جو ہیں وہ پہلے سے ہی برما کے 142 قوم کے اندر شامل ہے. ان کو برما آزادی کے بعد سے وہاں کے شہری تسلیم کر چکے تھے اور ان کو نیشنلٹی دے چکے تھے اور ان کے تمام رائٹ حقوق دے چکے تھے، اور روہنگیا زبان سے ریڈیو پر خبریں تک بولی جاتی. مگر 1962 کے بعد جنرل نیون آنے کے بعد یہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے روہنگیا مسلمانوں کے حقوق چھینا گیا ہے. تو اس طرح آتے آتے 1982 کے قانون بنائے انہوں نے جس سے جو ہے روہنگیا مسلمانوں کے تمام شہریت چھین دی گئی ہے. اب جب ان کا اوپر روہنگیا مسلمانوں کے اوپر جب ایتھنک کلینزنگ جینوسائیڈ ہو رہا ہے کہ قوم کو نسل کو مسلمان کلمہ کو ختم کیا جا رہا ہے ارکان کی سرزمین سے، تو وہاں جو ہے اب وہ دنیا کی دباؤ اور پریشر کی وجہ سے برما جو اس وقت برما کے موجودہ جنرل ہے لی آنگ لائن، جو اس وقت موجودہ جو جنرل ہے لی آنگ لائن، وہ زبردستی مسلمانوں کو جو ہے انویسی کارڈ لینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. یہ اصل میں انویسی کارڈ ان لوگوں کا ہے جو بارڈر کراس کر کے کسی کنٹری کے اندر گھستے ہیں یا وہاں جا کے رہ جاتے ہیں یا اس ملک کی شہریت لینے کے لیے اپلائی کرنے کا ایک درخواست ہے. اس طرح کا یہ ہے سر اصل میں جو ہے انویسی کارڈ. اچھا عبدالحق صاحب، یہ کہا جا رہا تھا کہ جو برما کی جو پچھلی حکومت ہے اس کے بعد جو نئی حکومت آئی ہے جو آن سان سوچی ہے پتہ نہیں کیا ہے، اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہوں گے اور یہ ذرا خاتون تھوڑی سی رحم دل ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج حالت اسی طرح ہے اور مسلسل وہی مظالم ڈائے جا رہے ہیں. تو کیا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دراصل دنیا کی سوچ بھی یہی تھا، کیونکہ 1962 میں وہاں جو ہے سوشلزم قانون نافذ ہونے کے بعد، یعنی آرمی کا قانون، یہ ظالمانہ قانون نافذ ہونے کے بعد، کیونکہ صرف مسلمان نہیں اس کے علاوہ دوسرے قوموں کے اوپر جو وہ ظلم ڈال ہے، یہ شیانگ ہے، کچانگ ہے، کیا ہے، اس قسم کی بھی قوم ہے وہاں جن کے مذہب کرسچن اور بدھسٹ ہیں، ان لوگوں پر ظلم ڈایا جا رہا ہے، ان کو حقوق دیا نہیں جا رہا ہے. تو سوچ یہی رہی کہ دنیا کے تمام انسانوں کا جو انسانی حقوق کا نمبردار ہے، انجیوز ہے، یونا ہے، سب کا سوچ یہی کہ آنگ سان سو کی آنے کے بعد جو ہے بتدریج حالات بہتر ہوتے جائیں گے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا. مگر ایسا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ وہاں جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں اس وقت بھی جو ہے 33% جو ہے آرمی بیٹھے ہوئے، یعنی مکمل ایک جو ہے جمہوریت کے ڈیموکریسی کا جو ایک آزادی جو ہے وہ نہیں ہے وہاں برما کے اندر. ابھی بھی فوجی راج قائم ہے. تو اس وجہ سے جس ملک میں، جس کنٹری کے اوپر جو ہے اس طرح کے فوجی راج قائم ہوں گے وہاں کے عوام کو کبھی نہیں ملے گا. یہ دیکھیں، ایک تو ہے ان کی قومیت ان کو تو نہیں دی جا رہی ہے. اب کیا جو روہنگیا مسلمان ہیں انہیں سرکاری اداروں میں جگہ دی جا رہی ہے، مثلا اسکول ٹیچنگ میں یا دیگر ملازمت وغیرہ؟ نہیں، کسی جگہ پر نہیں. اور بھی اگر پتہ لگے تو یہ مسلمان ہے، روہنگیا ہے، ان کو تو نکالا جا رہا ہے. یہاں تک کہ پڑھنے کے حقوق تک نہیں دیا جا رہا ہے سب کو. مسجد مدرسے نہیں کھول سکتے ہیں آپ. کوئی ریزن تو ہوگا کیوں یہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیا مسلمان وہاں پہ کچھ تخریب کاری میں ملوث ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں سر، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جس قوم کے اوپر 60-70 سال سے ظلم ڈایا جا رہا ہے اور جس کے اوپر جو ہے مسلمانوں کو گھروں میں تقریباً 1 فٹ کے چھری تک یعنی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں داؤ، چھری اور تلوار اس قسم کی چیزیں رکھنے کی یعنی وہ نہیں رکھ سکتے ہیں، منع ہے گورنمنٹ کی طرف سے. وہ لوگ گورنمنٹ سے کیا لڑیں گے؟ آرمی سے کیا لڑیں گے؟ اور وہ قوم اتنے بزدل ہو چکے ہیں
کہ بھائی کے سامنے بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے، کہ شوہر کے سامنے بیوی کا ریپ ہو رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے، وہاں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو حملہ تک نہیں کرتے. تو یہ کیسے جو ہے اس طرح کی تحریک کاری کر سکتے ہیں؟ یہ صرف جو ہے ایک شوشہ ہے دنیا کا، ایک آواز اس طرح وہ اٹھا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اور دبایا جائے. کوئی اگر ان کی ہمدرد بنے تو وہ اس سے دور ہو جائیں. عبدالحق صاحب بڑی دردناک کہانی ہے. خدمت کرنے کے لیے روہنگیا مسلمانوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں آواز کے ساتھ. اس آواز نہ اٹھانے کے لیے یہ برما گورنمنٹ کا پالیسی ہے، ان کا جو ہے بہت شاعرانہ اور مکرانہ پالیسی ہے برما کی. اس پالیسی کو سمجھنا بہت مشکل ہے. عبدالحق صاحب بڑی دردناک صورتحال ہے، المناک صورتحال ہے. بس آخر میں آپ ایک سماجی کارکن ہیں اور روہنگیا مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں وصال اردو کے پلیٹ فارم سے؟ وصال اردو کے ذریعے تو سب سے پہلے میں یہ میسج دوں گا امت مسلمہ کو پہلے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے دنیا کے کونے کونے پر جہاں بھی مسلمانوں کو پر ظلم ڈایا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور مظلوموں کی مدد کریں، اور اس طرح کے جس جگہ پر مائنورٹی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کہ ان کا حق جو ہے لے کر دیں. اگر ہم آج اکٹھے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں کیونکہ کلمہ محمدی کے ناطے پر، تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس میں خاص کر کے مسلمان کنٹری کے جو صدر اور وزیر اعظم اور ہیں ان سب کو ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک سوچ رکھنا پڑے گا صرف مسلمانوں کی مدد کے لیے، خاص کر کے جو بنی نوع انسان کی مدد کے لیے. اگر ہم اس طرح ایک صف میں کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ ہم سب کا مسئلہ حل ہو سکتے ہیں. آج جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں، کشمیر میں ہو رہے ہیں، عراق میں ہو رہے ہیں، فلسطین میں ہو رہے ہیں، اور یہ سوری میں ہو رہے ہیں، برما ارکان کے اندر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ جس بھی جگہ پر مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے وہ سب ختم ہو سکتے ہیں. جیسے جو ہے اللہ عمر دراز کرے محمد طیب اردوان صاحب جو ترکی کا صدر ہے، آج ان کو دیکھیں سینہ تان کے کھڑے ہیں دنیا کے سامنے مسلمانوں کے لیے. اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے 10 اور کھڑے ہو جائیں مسلمان صدر اور مسلمان وزیر اعظم اور مسلمان کے وزیر خارجہ اس طرح کے، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ عبدالحق صاحب، آپ نے ٹائم دیا، نوازش آپ کی بڑی مہربانی. جی عثمان صاحب، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اقوام عالم خصوصاً پاکستان کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے اور پاکستانی حکمرانوں کو ایک میسیج دے رہے تھے. پاکستانی جو میں نے سوال کیا ہے وہ خاص کر جو مذہبی جو جماعتیں ہیں جو سیاست میں ہیں، وہ ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ کیونکہ مجھے تو یعنی کیا بات کیا چھپانی ہے، مجھے تو کہیں ایسا نظر نہیں آیا کہ کسی مذہبی جماعت نے آواز اٹھائی ہو. مثلا اگر پاکستان میں بڑی مذہبی جماعتیں ہیں، بہت پاورفل ہے، ان کے پاس قوت ہے، افرادی قوت ہے، اگر وہ یک آواز بن کر ایک آواز بلند کریں تو میرے خیال میں کوئی بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بالکل عبداللہ عالم زیب صاحب، آپ نے جو پاکستان کی طرف خاص کر مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی طرف جو آپ نے نشاندہی کی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے حکمران جو بے حس ہے. اگر مذہبی جماعتیں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ روڈوں پہ نکل کے احتجاج یا پریس کانفرنس یا پریس کو بلا کے 2-4 بیانات. عملی اقدام اگر وہ کرنا چاہے بھی، اگر گورنمنٹ خارجہ پالیسی میں اگر اس کو شامل نہ کرے ارکان کے موضوع کو، روہنگیا مسلمانوں کو، تو کوئی مذہبی جماعتوں کے کردار ادا کرنے سے میرے خیال میں کچھ نہیں ہوگا. کردار تو موجودہ حکومت کو کرنا چاہیے. جس طرح میں نے 2012 کو یہ آواز اٹھائیں گے تو حکومت مجبور ہوگی. آواز اٹھا رہے 2012 سے پاکستان کے اندر میں کس جماعت کے بات نہ کہوں، کچھ جماعتیں ہیں جو آپ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی؟ میں تو مثلا جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جو کام ہو رہا ہے میں اس سے مطمئن ہوں. جتنا ہو سکے وہ کر رہا ہے، اور جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں. اہل سنت والجماعت نام کے جو مذہبی جماعت ہے، وہ بھی بڑی مذہبی جماعت ہے، وہ کر رہے ہیں. اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں وہ آواز کو بلند کر رہے ہیں. ان کے بس میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. عملی اقدام ہو، اگر برما کو اگر پریشرائز، برما حکومت اگر پریشرائز لے، وہ کس سے ممکن ہو سکے گا؟ وہ حکومت کے ذریعے، حکومت وقت کے ذریعے ممکن ہو سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے 2012 کو اس وقت کے صدر زرداری صاحب، وزیر خارجہ ہینا ربانی کر صاحب کو میں نے ارسال بھیجا
کوئی کسی قسم کا جو ہے سنوائی نہیں ہے. کیوں بے حس کیوں ہے؟ اب میں نے کہا کہ پاکستان صرف پاکستان نہیں ہے، وہ ایک اسلام کا قلعہ ہے. یعنی آپ جو برما کے مسلمان ہیں روہنگیا، ان کی پاکستان سے امیدیں ہیں، وابستہ ہیں؟ بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر پاکستان ہمیں سمجھے نہ سمجھے، کشمیر کو جس طرح پاکستان کا شیرک سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ارکان جو ہے وہ پاکستان کا شیرک ہے. کیونکہ ہماری قربانی، روہنگا مسلمانوں کا قربانی ایک روز روشن کے طرح واضح ہے. تحریک آزادی میں لے لے، مسلم لیگ کی بنیاد میں لے لے، یا پاکستان کے آزادی والے دن کا لے لے، اس میں روہنگا مسلمانوں کا کردار تھا. بس میں صرف یہ کہوں گا وصال اردو پلیٹ فارم سے، پاکستان کے حکمرانوں، موجودہ وقت کے انتظامیہ کمیٹی والوں، خدا را پاکستان میں، اب پاکستان میں برسر اقتدار میں ہے، خاص کر پرائم منسٹر صاحب میاں نواز شریف صاحب، ہمارے صدر ممنون حسین صاحب، اور ہمارے اسلامی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اور DGI یہ تمام ادارے خدا را صرف 30% آواز اٹھائے، عملی اقدام کرے. اور ایک بات پورے عالم اسلام سے میں کہوں گا، جس طرح ملائیشیا گورنمنٹ نے کھڑا ہونے کے لیے روہنگا مسلمانوں کی دستے بازو بننے کے لیے ایک سٹیپ لیا، اپنے گورنمنٹ کے اندر، اپنے پالیسی میں، اپنے خارجہ پالیسی میں اس کو شامل کیا. OIC کا اجلاس بلوانا فقط روہنگا مسلمانوں کے ایشو پہ، یہ ایک بہت بڑا بات ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے. اور اس میں ہم یہ کانفرنس پاکستان کو انعقاد کرنا چاہیے تھا. یعنی کرنا پاکستان کو چاہیے تھا، کیا ملائیشیا. اور جب ملائیشیا گراؤنڈ کے اندر، اب ملائیشیا ایک بات ہے، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے عبداللہ عالم زیب صاحب، ملائیشیا ان کے دستے بازو بننے کے لیے، روہنگا مسلمانوں کے دستے بازو بننے کے لیے گراؤنڈ میں اتر چکے ہیں، میدان عمل میں اتر چکے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بحری جہاز کے ذریعے جس حساب سے امدادی سامان، یہ سارے پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. اور میں خاص کر ہمارے جمعیت علماء اسلام جو ہے، ہمارے مذہبی جماعت ہے یہ بڑی، اور الحمدللہ اقتدار میں بھی شامل ہے، ایک اسٹیپ لے ارکان کے مسلمانوں کے لیے. اب وقت بہت بیت چکا ہے. آپ یقین کریں چھوٹی معصوم بچیوں کو، میں تو یہ عبدالحق صاحب نے باتیں کہی ہے، میں یہ باتیں میڈیا کے سامنے ایشو نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ غیرت اجازت نہیں دے رہی. چھوٹی معصوم بچیوں کو جن کی عمر 3 یا 4 سال، رب ذوالجلال کی قسم ان کی شرم گاہوں کو نشان عبرت کا نشان بنایا ہے کہ ان جگہوں سے آپ لوگ بڑے ہو کے بچے جنتی ہو. میں نے تو پوائنٹ نہیں، ایشو جو ہے اس میں میں نے بات نہیں کی، کیونکہ ایک غیرت کا مسئلہ ہے. اگر روہنگا مسلمان ایمان سے ہٹ جاتے تو ان کو سب کچھ مل جاتا، سب کچھ مل جاتا، ارکان بھی مل جاتا. یہ ان کی استقامت ہے، ان کی ایمانی غیرت ہے. ان پہ تو ہمیں ان کے دستے بازو بننا چاہیے اسلامی دولہ کو. اور ایک بات اس میں 34 ممالک کے اندر جب ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ وقتاً فوقتاً جاری ہوتے ہیں تو یہ ہجرت کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں، یا مرنا ہے یا نکلنا ہے. کیا کریں؟ میرے سامنے میرے باپ کو مارے، ماں کو، بہن بھائیوں کو، اگر میں بچ گیا تو میں نہیں بھاگوں گا. اگر میرے اندر وہ ہمت ہے، کیونکہ ادھر تو وہ ہمت ہونے ہی نہیں دے رہا. بچے کو جو ہے نا پیدائشی کمزوری میں انہوں نے مبتلا کر کے رکھا، وہ ہمت کہاں سے جوڑے گا؟ ہم باہر سے کہتے ہیں ان کو تو ہمت کرنا چاہیے، ان کو مقابلہ کرنا چاہیے، سیلف ڈیفینس میں ان کو کھڑا ہونا چاہیے. کس طرح کھڑا ہوگا؟ ان کو ہمت پیدا ہونے نہیں دیتا، بزدل بنا رہے. کیونکہ نہ تعلیم، بالکل نہ تعلیم کا کوئی بنیادی کوئی حقوق، نہ تعلیم سے آراستہ کسی قسم کی ان کو بنیادی وہ نہیں ہے. جب 34 ممالک کے اندر یہ قوم آباد ہو چکی ہیں، یہ قوم نکل چکے ہیں. ایک کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے سر؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں سر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں نرسی سے بول رہا ہوں، حاجی اسکر صاحب. جی حاجی اسکر صاحب بول رہا ہوں سر. جی کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام، آج کے موضوع کے حوالے سے؟
سر جس طرح یہ آپ پروگرام کر رہے ہیں تقریباً 1 گھنٹہ آپ پروگرام کرتے ہیں، اسی طرح جو پاکستان کے میڈیا ہے اگر 10 منٹ بھی ان موضوع پر بات کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو مسائل ہیں یہ دنیا کو سمجھ آ جائیں گے. اس کے بعد یہ مسئلہ کہیں سے کہیں چلا جائے گا. جب تک مسلمانوں کے اندر جذبات اور غیرت نہیں جاگے گی اتنے دقت تو مسلمان کوئی کام نہیں کرے گا. اب پاکستان کے ماشاءاللہ کتنے چینل کام کر رہے ہیں، ایک آپ کے سوا صرف آپ ہی مسئلہ لے رہے ہیں مسلمانوں کا، اور جتنے چینل چل رہے ہیں مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں لے رہا. اگر 10 منٹ ان کو اگر غیرت شرم مسلمانوں کے لیے ہے تو 10 منٹ دے دیں نا. 10 منٹ مسلمانوں کے جذبات کو جگانے کے لیے 10 منٹ بھی بہت ہے. اور کوئی چینل سے آپ کے سوا یقین مانیے آپ کے سوا پورے چینل کہیں 1 منٹ بھی بات نہیں ہوتی. صرف یہی ہے یہ حکومت کے بارے میں چل رہا ہے، یہ لوگوں کے بارے میں جائے کہیں بم اٹیک ہو جائے یقین مانیے 2 دن تک یہی ہے خبریں دکھا کے پوری دنیا کو پاگل کر دیتے ہیں. جہاں اتنے بڑے لوگ قتل غارت ہو رہی ہے. اب بھائی بتا رہا تھا کہ اتنے سارے لوگ قطرہ بھی تک خون ہڈیاں موجود ہیں. یقین مانیے کہ میرا تو دل ہی لرز گیا کہ یار مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات ہیں، یہ حشر مسلم یہ کہیں کہ آپ کے دوست ہیں ان کو کہو صرف 10 منٹ ہی اللہ کے لیے 10 منٹ بھی ٹائم دے دیں تو انشاءاللہ مسلمانوں کے مسئلے ایسے حل ہو جائیں گے. امریکہ برطانیہ جو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے چینلوں کے ذریعے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، دیکھو جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. 10 منٹ بھی یہ مسلمان غیرت کریں، 10 منٹ غیرت کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مسلمانوں کا مسئلہ ہر حال میں حل ہو جائے گا. بہت مہربانی شکریہ، سر. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا مختصر. ایک تو یہ ہے جو موجودہ حالات کے اندر برما کے اندر ہو رہا کہ ان کو بنگالی بنانے کا جو سازش چل رہا ہے، یا تو 142-45 قوم کے اندر کسی ایک قوم میں آ جائے، میما مسلم ہو، کچن ہو، یا جو کوئی بھی ہے جتنے قومی ہے ان میں آپ شامل ہو جائے، یا تو آپ بنگالی بنیں. یہ 2 ایشو پہ کام بہت زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے. ان میں اسلامی ممالک کے حکمران بالخصوص پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ آپ حضرات وقتاً فوقتاً کردار ادا کرتے ہیں. اب آپ کو عملی طور پہ تھوڑا سا معمولی غیر معمولی سا کردار ادا کرنا ہے. ان کو بنگالی جس حساب سے، جس سسٹم سے، جس پلاننگ پروگرام کے تحت ان کو بنگالی بنانے کا جو سازش ہے، اس پردہ کو آپ امم متحدہ کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر اس کو ان کے پردہ پاش کرے برمی حکومت کے. ان میں تو جو ہے میں تو یہ کہوں گا رب ذوالجلال کی قسم، اگر میرے پاس اگر پاور ہوتا، میں کسی اقوام متحدہ یا OIC کا ممبر ہوتا، میں اس عورت سے، آنگ سان سوچی جس کو نوبل انعام دیا گیا ہے، یہ عالم کا، پورے عالم کا سب سے بڑا قاتل عورت ہے. برما کے اندر ایک بات اور بتا دوں، یہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کا لبادہ اوڑے امریت کی حکمرانی ہے. اور جو دوسری پوائنٹ جو میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا، جو لوگ 34 ممالک میں رہ رہے ہیں بے یار و مددگار ریفوجیز قسم میں، مثلا آپ سعودی عرب میں لے لیں. سعودی عرب نے تمام تر فیسلٹی، تمام تر سہولیات ان روہنگا مسلمانوں کو دیا ہوا. تعلیم آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کو آپ سپورٹ کرے. چلے یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ ان کے ایشو کو عالمی سطح پر اجاگر نہ کرنے کا مین وجہ ایک تعلیم سے دوری ہے. جی شعور نہ ہو تو وہ کیسے، شعور اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ان کو وہ بنیادی چیزیں میسر نہ ہوئی. مثلا سعودی عرب نے جو جس حساب سے میں ملک سلمان صاحب، ان کے بیٹے محمد بن سلمان صاحب اور نائب ولی العہد ثانی محمد بن نائف، ان تمام رفقا کا میں شکر گزار ہوں. یہاں 2 لاکھ سے زائد روہنگا مسلمان موجود ہیں جن کو آپ نے تمام تر بنیادی وسائل دیے ہوئے الحمدللہ. اور یہ لوگ یہاں سے باہر نکل کے تعلیم بھی حاصل کر سک رہے ہیں، جس سے فائدہ جو گراؤنڈ کے اندر، ارکان کے اندر موجود مسلمان ہے ان کے لیے آواز حق کو بلند کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بن رہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ عثمان تقی صاحب، تقی عثمان صاحب، آپ کا مشکور ہوں، آپ نے شرکت کی. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم مزید بات پھر کسی پروگرام میں کریں گے. اور اسی طرح ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. بہت ناظرین کی کالیں آئی ہیں لیکن وقت کی قلت تھی، اسی لیے ہم کال آپ کی نہ لے سکے. اور میں انجینئر حبیب الرحمان صاحب کا اور جناب عبدالحق صاحب کے بھی مشکور ہوں. اور آخر میں یہ بات ایک کہ
کرنا پاکستان کو چاہیے تھا لیکن کر ملیشیا رہا ہے. بڑے دکھ کی بات ہے. کتنی امیدیں وابستہ ہیں ہم سے, ہمارے حکمرانوں سے, ہمارے جرنیلوں سے, اور ہم کیا کر رہے ہیں. ایک طرف وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ برما جو ہے نا وہ پاکستان کی شرح کے ہے, اراکان بنے گا پاکستان, اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اراکان کیا ہے, روہنگیا کیا ہے, وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جس طرح ہمارے ایک کالر صاحب نے کہا تھا, حاجی صاحب نے, کہ اگر ہمارا میڈیا صرف 10 منٹ ٹائم بھی مسلمانوں کی ان عالمی مسائل کو دے تو یقیناً معاشرے کے اندر ایک شعور پیدا ہو سکتا ہے اور معاشرہ بڑھ چڑھ کر اس حوالے سے اپنی بات آواز آگے پہنچا سکتا ہے. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.